اور رجب شریف دا پہلا جمعہ ہے، اور رجب ایک عربی دا لفظ ہے جس کا معنی ہے جنتی نہر، کہ جنت دے اندر ایک نہر ہے جدا پانی دودھ نالو زیادہ سفید ہے، شہد نالو زیادہ میٹھا ہے۔ فرمایا کہ جو اس مہینے دی عبادت اور ریاضت کرے گا اللہ کریم انہوں جنت بھی دے گا، جنت دی نہر بھی عطا فرمائے گا۔ اس وجہ تو اس مہینے نور رجب کیا گیا ہے۔ ویسے اس مہینے کے اندر بہت ساری برکات نے، یہ کل یکم نو حضرت امام باقر علیہ السلام جو امام جعفر علیہ السلام دے والد گرامی نے، اور امام سجاد امام زین العابدین دے والد محترم نے، آپ دی ولادت دا دن سی۔ اسی طرح اس دی 6 تاریخ نو خواجہ خواجگاں عطائے ہند اور عطائے رسول ناہب رسول حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ آپ دی اس سے مبارک دی تقریب پوری دنیا دے اندر شروع ہے 6 رجب شریف، اور اسی طرح اس مبارک مہینے دی 13 تاریخ نو شہنشاہ ولایت پیکر ولایت حضرت مولا کائنات مشکل کشا تاجدار حلتا حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم دی ولادت دی تاریخ ہے 13 رجب شریف۔ اور میں ایک مرتبہ خانہ کعبہ دے اندر موجود سی 13 رجب شریف نو میں عمرہ شریف دے گیا۔ اس تاریخ نو خانہ کعبہ نو غسل مبارک دیتا جا رہا سی، اور دروازہ ہے خانہ کعبہ کھول دیتا سی کہ لوگوں دیدار کر لو جتھے مولا علی تشریف لے آئے سن۔ تو اس مہینے دی 13 تاریخ نو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم دی آمد دا بھی دن اور تاریخ ہے۔ اگلے جمعے انشاءاللہ مولا کائنات دا میں تذکرہ کروں گا انشاءاللہ بشرط سے۔ اسی طرح اس مہینے دی 26 تاریخ اور 27ویں شب جس شب نو لیلۃ المعراج کیا گیا، شب معراج کیا گیا، یعنی وہ مبارک رات جس رات نو معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم تو منسوخ ہے، حضور نو معراج ہوا۔ اور وہ معراج کیسا سی؟ ایک پاسے محبوب سی، ایک پاسے محب سی، ایک پاسے طالب سی، ایک پاسے مطلوب سی، اور ایک پاسے عاشق سی، سامنے معشوق سی، اور ایک پاسے خدا سی، دوسرے پاسے مصطفیٰ سی۔ محبوب علیہ السلام نے کیا کہ جدو رب نے اپنا دیدار میں کرایا نے اور میری پشت مبارک تے جدو عطا رکھیا نے تے ایسی ٹھنڈک محسوس ہوئی کہ میں زمانے میں ایسی ٹھنڈک نہیں دیکھی۔ پھر حضور نے فرمایا کہ سارا زمانہ میں انج نظر آیا جی میں ہتھیلی تے رائی دا دانا نظر آنا ہوا۔ وہ میراج دی رات بھی اسی مہینے دے اندر آ گئی ہے۔ بہت ساریاں برکاتاں نے، اور ایک حدیث رسول ہے، آقا نے فرمایا کہ لوگوں رب دی طرفوں فرمایا کہ شعبان رجب شریف اللہ دا مہینہ ہے۔ حضور دا فرمان سنو، رجب دا مہینہ اللہ دا مہینہ ہے۔ شعبان مصطفیٰ نے فرمایا کہ میرا مہینہ ہے، اور فرمایا کہ رمضان میری گناہگار امت دا مہینہ، کیونکہ اس دے اندر رحمتاں ہی رحمتاں، برکتاں ہی برکتاں۔ فرمایا کہ رجب اللہ دا مہینہ ہے، شعبان مصطفیٰ کریم دا مہینہ ہے، اور فرمایا کہ رمضان المبارک میری گناہگار امت دا مہینہ۔ اس مہینے دی بھی بڑی برکت ہے، اس تو اگلے مہینے دی بھی بڑی برکت ہے۔
اس تو اگلے مہینے دیا برکتاں دا میں کیا کہہ سکنا ہوں. تو اج میرا موضوع ہے خواجہ ہے خواجگاں، حضرت خواجہ ہند ولی حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ. آپ حسنی اور حسینی نے. والد کا نام غیاث ہے، بہت بڑے عالم نے. والدہ کا نام مہرور بی بی ہے. اور آپ ایران اور افغانستان دے بارڈر دے قریب ایک گاؤں سی سنجر، اس گاؤں دے اندر آپ دی ولادت ہوئی. حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ آپ دی جدو آمد ہوئی نے، آپ دی والدہ کہندیاں نے کہ آپ دا نور اتنا سی کہ پورا پنڈ جڑا سی منور ہو گیا سی آپ دے نور دی وجہ تو. حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ 4 سال دے اندر آپ نے قرآن پاک پڑھ لیا، والدہ کو پڑھیا. اور پھر والدہ بھی کون سی جنہیں ساری زندگی خواجہ نو بغیر وضو تو دودھ ہی نہیں پلایا سی. جو ضروری دودھ پلانا پہلے وضو کرنا، انہاں ماما دیاں اپنیاں برکتاں سن. اور اج بھی ساڈے معاشرے دے اندر ساڈیاں بیٹیاں بہناں اگر ایک کوشش کرن کہ با وضو ہو کے لنگر تیار کرن، با وضو ہو کے اپنے بچیاں نو دودھ پلان، تو یقین جاننا کہ انہاں وچوں یا تا خواجہ اجمیر دا کوئی غلام پیدا ہوئے گا یا داتا علی حجویری دا غلام پیدا ہوئے گا. دودھ دی بڑی تاثیر ہے ماں دے، دودھ دے اندر بڑی برکت اللہ نے رکھی ہے. حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ کچھ عمر ہوئی تو ماں نے کیا کہ بیٹا جاؤ مرید ہو جاؤ. 13 سال وچ آپ دے والد ہے حضرت سید غیاث آپ دا وصال ہو گیا. تو آپ ہارون ایک پنڈ سی ایران دے اندر چلے گئے. حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمت اللہ علیہ بھی بہت پائد ایک بزرگ سن. جدو آپ دے مرید ہوئے نے تو آپ نے فرمایا کہ بیٹا سورہ اخلاص شریف پڑھو. جدو 1000 مرتبہ بیٹھ کے سورہ اخلاص پڑھیا تو آپ نے فرمایا کہ بیٹا عرش کی طرف نگاہ اٹھا. آپ نے جدو عرش کی طرف نگاہ اٹھائی تو آپ تڑپ اٹھے. خواجہ عثمان ہارونی نے پوچھا کہ بیٹا کی گل سی؟ کہنے لگے جی دا ذکر کر رہا سی دا دیدار نصیب ہو گیا میرے. حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمت اللہ علیہ نے آپ کی تربیت بڑی خوبصورت فرمائی. اور آپ پھر 20 سال تک اپنے مرشد دی صحبت کے اندر رہے اور ایسا فیض پایا، ایسی کامل نگاہ ہوئی کہ اس کامل نگاہ وچوں حضرت خواجہ بختار کاکی جیسی ہستیاں پیدا ہوئی. حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء جیسی ہستی، حضرت بابا فرید الدین گنج شکل جیسی ہستی پیدا ہوئی. آپ دے مرید حضرت خواجہ بختار کاکی سنا اور بختار کاکی دے مرید حضرت بابا فرید الدین گنج شکل صلی رحمت اللہ. اور انہوں دے مرید حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء علی احمد صابر پیا جیسی ہستیاں ہوئیاں. اس سب فیض حضرت خواجہ اجمیر رحمت اللہ علیہ نے. آپ نے 20 سال اپنے مرشد کی صحبت وچ رہے. اور حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمت اللہ علیہ دے بارے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری لکھتے نے کہ میں 20 سالوں کے اندر کدی اپنے مرشد نو نہیں دیکھا کہ خلاف شرع انہوں نے کوئی کام کیتا ہوا. جدو بھی کھانا پینا سونا چلنا جاگنا گفتگو کرنا میرے آقا دی سنت مطابق. اور امام اہل سنت نے کیا کیا؟ آپ فرماتے ہیں ان کی ہر ہر ادا سنت مصطفیٰ، اور جن کی ہر ہر ادا سنت مصطفیٰ. سارے بولو جن کی ہر ہر ادا سنت مصطفیٰ. ایسے پیر طریقت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت. سارے بڑو مصطفیٰ جان رحمت بلا سلام شمع بز میں دان. سلام شمع بز میں دان. اور آپ فرماتے ہیں جن کی ہر ہر جس طرف
گئی دم میں دم آ گیا، اور جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نے کہا عنایت بیلا سلام مصطفیٰ جان رحمت بے پڑھو جیدہ ذکر پہ کر دو کملی والے دا مل کے پڑھو مصطفیٰ جان رحمت سلام شمع بز میں دان، اور پھر خواجہ اجمیر رحمت اللہ علیہ 20 سالہ تو بعد حضور داتا صاحب دی بارگاہ وچ حاضر ہو گئے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ داتا صاحب بھی حسنی حسینی ہے، اور پھر ایک اور بھی عرض کرتے ہیں کہ غوث پاک دا آپ دے نال کی رشتہ سی، آپ دی جو والدہ سی حضرت مہنور بی بی وہ غوث پاک دے چاچے دی بیٹی سی، یعنی اس رشتے نال بھی غوث پاک خواجہ اجمیر دے ماموں لگے۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ بھانجے سن اور غوث پاک پیران دے پیر ماموں لگے رشتے، یعنی اے رشتہ حضرت غوث پاک دے ناس۔ آپ جس ویلے لاہور دے اندر آئے، افغانستان تو چلتے پشاور لاہور دے اندر پہنچے، آپ دینا 40 آدمی سن حضرت خواجہ اجمیر دینا، اور آپ نے 40 دن ہی حضرت داتا صاحب دے قدمہ وچ بیٹھ کے آپ نے چلا فرمایا، 40 دن آپ بیٹھے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ بس 40 دنوں میں بہت سارے لوگوں نے لکھیا کہ 6 مہینہ رہے، بعض نے لکھیا کہ 40 دن رہے۔ انہاں دنوں میں حضرت داتا صاحب نے خزانیاں دے دروازے کھول کے خواجہ اجمیر نو پار چھڑیا بس۔ خواجہ صاحب کھڑا ہو گیا ابو اگے تے کہن لگیا کہ گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناقصا رات، سارے پڑھ لو گنج بخش مظہر نور خدا ناقصا راپیر کامل کاملارا رہنا۔ گنج بخش فارسی دا لفظ خزانے تقسیم کرنے والا عالم ساری دنیا، اور فرمایا کہ میں تے ادنا سی ناقص سی، لیکن حضور جدو تواڈی توجہ پئی تے مینوں کامل بنا چھڑیا، اور ایسا کامل بنایا۔ حضرت خواجہ اجمیر رحمت اللہ علیہ جدو لاہور تو واپس گئے نے اجمیر شریف، پاک و ہند کوئی دھرتی سی، کوئی ویزے دا سلسلہ ہی نہیں سی نے، تو حضرت خواجہ صاحب نے ایک تالاب سی دے کنارے آپ نے خیمہ لگا دیتا۔ راجہ نے کہا کہ بھئی آج تو بعد انہوں پانی بھی نہ پرن دو، آپ نے ایک لوٹا بھیجا، آج تو سارا پانی اس لوٹے دے اندر سما گیا۔ پھر راجہ نے کہا جاؤ یہ بندہ تے کوئی ڈاڈا ہی لگتا ہے، جس جگہ تے آپ نے ڈیرا لگایا نے اتنے بادشاہ دیاں ڈاچیاں بہندیاں سن۔ نوکران نے کہا کہ بابا جی تو اٹھ جاؤ، تو بادشاہ دیاں ڈاچیاں بہندیاں نے۔ آپ اٹھ گئے تے فرمان لگے پھر ہوں بیٹھیاں ہی رہن گیا۔ اینی گل کر کے جدو ٹرے تے صبح ہوئی ڈاچیاں اٹھنی نہ۔ پھر خواجہ صاحب دی بارگاہ بھی ہاتھ بننے معافی منگی، فرمایا جاؤ ساریاں اٹھ گئیاں، اٹھ گئیاں۔ پھر حضرت خواجہ اجمیر آپ نے اس جھگی وچ بیٹھ کے قوم دی ملت دی نوجوانہ دی ایسی اصلاح فرمائی۔ حضرت خواجہ اجمیر رحمت اللہ علیہ نے بس ایسی کامل نگاہ سی آپ دی کہ چند دنہ دے اندر 95 لاکھ ہندوان نے مصطفیٰ دا کلمہ پڑھ لیا سی، حضور دا کلمہ پڑھ لے، سرکار دے غلام پڑھ لے 95 لاکھ۔ راجہ نے کہا بھی یہ تے کم بڑا خراب ہو گیا، انہیں کہا تھا بڑا کم خراب ہو گیا ہے، ایرا کوئی علاج کرو۔ انہیں 2 بندے بھیجے، انہیں کہا دی چگی نو اگ لا دو۔ خواجہ صاحب اپنی چگی دے اندر بیٹھ کر رب دا ذکر کر رہے ہیں، اور ذکر کیا ہو سناؤں میں تو حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ۔ پڑھو سارے حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ۔ حضرت خواجہ صاحب ذکر کر رہے سن،
انہوں بیلیاں نے تیلی لائی نے، تے جدو تیلی لائی تے خواجہ صاحب نے کہا اللہ ہو، سارے بولو اللہ ہو اللہ ہو، بس اللہ دا اسم اعظم دا ذکر کرنا سی، آگ بجھ گئی۔ پھر دوجی باری تیجی باری خواجہ صاحب نے فرمایا فقیر دی چکینوں کی اگ لانی جا کے ویکھو بادشاہ دا محل پیا جلدا پیا، اور ایسا ہی ہویا۔ پھر خواجہ صاحب کو معافی منگی، آپ نے توجہ فرمائی، اگ بجھ گئی، اور اگ بجھی نہیں بلکہ سب دیاں زبانہ وچوں مصطفیٰ دا کلمہ جاری ہو گیا۔ ایسی خواجہ صاحب دی کامل نگاہ سی۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ مدینہ شریف چلے گئے، دعا کرو اللہ سب نو لے جائے، میری دعا ہے، اور انشاءاللہ تسی جاؤ گے حضور دا جدو کرم ہونا نے اللہ دی قسم تو انہوں پتہ بھی نہیں لگنا، انہیں کوئی تہاڈیاں شکلاں ویکھ کے کوئی نہیں بلانا، نہ تہاڈیاں عقلاں ویکھ کے بلانا، نہ تہاڈا علم ویکھ کے بلانا ہے، تے نہ تہاڈی دولت ویکھ کے بلانی ہے۔ اللہ دی سو حضور دا جدو کرم ہوندا ہے تے ماڑے ماڑے بندیاں تے کرم ہو جاندا جی، لیکن کرم ہونا تے ہوندا ہے کہ جڑا دل وچ حضور دی محبت رکھدے نے، اور جڑے صبح شام حضور دے گیت گاندے نے، وہ شاعر نے کیا سی کہ نہ نیر وگایاں بندی ہے تے نہ ہی دکڑے سنایاں بندی ہے، اللہ دیا محبوبہ گل تیرے بنائے ہی بندی ہے۔ اور پھر حضور دی بارگاہ وچ جو تمنا رکھدے نے میرے آقا دے شہر دی جان دی رب دی سو سرکار انہوں صد بھی لیندے نے، انہوں بلا بھی لیندے نے، جڑے دل وچ رکھ دے نے ارمان مدینے دا، پڑھ لو سارے، جڑے دل وچ رکھ دے نے ارمان مدینے دا، جڑے دل وچ رکھ دے نے ارمان مدینے دا، تے بن جان دے کدے نہ کدے مہمان مدینے دا۔ حضرت خواجہ اجمیری رحمت اللہ علیہ حضور دی بارگاہ دا ارادہ لے کے آپ حج واسطے چلے گئے، اور حج واسطے جدو آپ سرکار تشریف لے گئے تو آپ نے اللہ دے گھر دا طواف کیتا، طواف کرن تو بعد در رسول تے چلے گئے، حضور دی بارگاہ وچ چلے گئے، اور جدو سرکار دی بارگاہ وچ گئے شہر رسول پہنچے، غسل کیتا، کپڑے تبدیل کیتی، خوشبو لگائی، سرکار دی بارگاہ دے اندر پیش ہو گئے، اور آقا دی بارگاہ بھی جدو پیش ہوئے نے تو آپ نے در رسول تے کھڑے ہو کے ایک جملے کہے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، پڑھ لو سارے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ پاویں ہوتے کسی بھی مسلک دا آدمی ہوئے نے، لیکن جدو حضور دی بارگاہ بھی جاندہ تے بھی کہندا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، اے آقا دی بارگاہ دا سلام ہے۔ جدو حضور دی بارگاہ وچ پہنچے آپ تو آپ نے سرکار دی بارگاہ وچ سلام پیش کر کے تو ارادہ سی کہ میں اتنا دور دا سفر کر کے آیا، اور جنہیں کار آیا وہ کار والا نہ ملے تو میرا سفر بیکار ہے۔ آپ نے رات ہو چکی سی، عشاء دی نماز آپ نے پڑھی، آپ نے اس طرح اپنا سر مبارک چوکٹے مصطفیٰ تے رکھیا، اور حضور دی بارگاہ وچ عاجزی اور انکساری دا سلام پیش کر رہے سن، تو آپ دی بارگاہ وچ آواز آئی وعلیکم السلام، آواز آئی وعلیکم السلام یا قطب المشائخ والعرب، آواز آئی کہ تو سارے قطبہ دا قطب ہے۔ آپ خاموش ہو گئے، اور جدو آپ خاموش ہوئے بس دل دے اندر ایک سلسلہ چل رہا سی ملاقات دا، اکھاں بند ہوئیاں، دل بیدار سی یار دے ذکر دی وجہ تو، اور جدو اکھاں بند ہوئیاں نے تے حضرت خواجہ اجمیر کہندے نے کہ میں خواب دے اندر کی دیکھ رہا کہ مدینے والا مینوں ملن واسطے آ رہا ہوں، اور حضور نے جدو اپنا مکھڑا مینوں دکھایا فرمایا کہ اجمیری لبیک یا رسول اللہ، آپ کہندے نے کہ میری اکھ کھلی تے میرے جسم دے اتے کب کبھی تاری سی، ایک کیفیت تاری ہوگی محبت رسول دی۔ حضور نے خواب دے اندر فرمایا کہ جاؤ ہندوستان دے اندر جا کے قوم نو تبلیغ کرو،
آپ جدو اٹھے تو بڑے روئے، بہت روئے۔ آقا میرا آن دا مسئلہ اور مقصد جڑا سی تسی حل کر چھڑیا، میں تے تانوں ملن آیا سی تے مل گئے۔ تو آپ کہنے لگے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا، پڑھو سارے آقا بن کر سبز گنبد والے منظور دعا کرنا، اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا، اور جب وقت نظر آوے دیدار عطا کرنا، جب وقت نظر آوے دیدار عطا کرنا، اے نور خدا اگر آنکھوں میں سما جانا، اے نور خدا اگر آنکھوں میں سما جانا، یا خواب میں آ جانا، یا در پہ بلا لینا، یا خواب